سیکرٹری جنرل پنجاب سردار اویس لغاری صاحب، تینوں ڈویژن سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر صاحبان، تینوں ڈویژن کے کوآرڈینیٹر صاحبان، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر صاحبان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تنظیمی عہدیداران، ونگز کے عہدیداران، ذمہ داران، میں اس تنظیمی اجلاس میں آپ کو میزبان کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جس بھرپور حاضری کا اور ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، مجھے اس پہ فخر بھی ہے اور میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کبھی یہاں ساؤتھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم کا وجود بس تھا کہ نہیں تھا، آج الحمدللہ پورے پنجاب میں اور پنجاب کی طرح جنوبی پنجاب میں صوبائی حلقہ لیول تک، ڈویژن لیول، ڈسٹرکٹ لیول اور صوبائی حلقہ لیول تک پاکستان مسلم لیگ موجود ہے۔ پی پی 1 اٹک سے پی پی 297 راجن پور تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز، پاکستان مسلم لیگ نون کے تنظیمی عہدیداران موجود ہیں، اور حالیہ چند مہینوں میں پارٹی کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ونگز کو، پارٹی کے ونگز کو بڑا متحرک کیا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے پروسیس اب شروع کیا ہے کہ ونگز کو اور پارٹی کو ہم آپس میں ایک اس طرح سے جیل کریں گے کہ یہ ایک منظم اور متحرک جماعت کے طور پہ جو ہے یہ سارے ونگز جو ہیں وہ پارٹی کی طاقت بنیں گے انشاءاللہ۔ میں جو رپورٹ یہاں پہ ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحبان نے پیش کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز کی مدد سے انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا اس ٹاسک کو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یہ ٹاسک جو 21 اکتوبر کے حوالے سے ہے اور جس کے متعلق جو احساس ہم رکھتے ہیں، جو اس کی اہمیت کا احساس ہمیں ہے، اس کو مزید جو ہے وہ گہرا کرنے کے لیے، اسے مزید شیئر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے بھی ہیں۔ 21 اکتوبر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صرف پاکستان واپسی کا دن نہیں ہے، بلکہ میاں نواز شریف کے پاکستان سے اقتدار سے نکالے جانے اور پاکستان سے دھکیلے جانے کے بعد جو پاکستان کے اوپر حالات مسلط ہوئے، جس طرح سے ملک کی معیشت کو، اکانومی کو تباہ کیا گیا، جس طرح سے ملک کو بحرانوں کا شکار کیا گیا، جس طرح سے ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح سے سیاست میں رواداری کو ختم کیا گیا، اور جس طرح سے ملک کو ان حالات تک، جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں، جس میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، ان حالات
کہ پاکستان پہ مسلط ہونے کے بعد 21 اکتوبر وہ دن ہوگا جس دن پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائے گی، اسی ٹریک پہ لے کے جائے گی جہاں پہ اس نے 2017 میں پاکستان کو کھڑا کیا تھا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے بعض مخالفین جو ہیں وہ اپنے طور پہ بات کو ابہام میں ڈالنے کی یا اپنی ذہنیت کو جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیسے ہوگا؟ بھئی ویسے ہوگا جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف یہ وہ جماعت اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے پاکستان کو ایسے بحرانوں سے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، قوموں کی زندگی کو 20-25 سال کی اہمیت نہیں ہوتی کہ 90 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف کو باغ دوڑ اس ملک کی ملی، ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا میاں نواز شریف کو اور پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں وہ ریفارمز کیے کہ جن ریفارمز کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ وہ ممالک جن کو آج ہم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہاں پہ پہنچ گئے، اتنی ترقی کر گئے ہیں، G20 میں شامل ہو گئے ہیں، ان ممالک سے وفود یہاں پہ آتے تھے کہ جی جائیں جا کے دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں وہ کون سی اصلاحات ہیں جن کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی سازش ہوئی اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا۔ جب بھی پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ جب بھی کیا پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف نے کیا، ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گاڈ فادر تھا، اس نے سازش کی اور پاکستان مسلم لیگ کو، میاں نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا۔ 98 میں کیا اس وقت یہ قوم، یہ ملک بحران کا شکار نہیں تھا؟ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہندوستان کا وزیر داخلہ LK اڈوانی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی قوت سے بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، پاکستان کو اب ان آداب سے آشنا ہونا چاہیے۔ پوری قوم، میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس وقت پوری طرح شعور رکھتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ خوف زدہ تھی، پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ بھی تھی، خوف زدہ بھی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ ہندوستان نے تو پہلے نہیں ہمیں جو ہے وہ جینے دیا، ملک کو 2 لخت کر دیا، تو اب ایٹمی قوت بن گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف صف آ رہا تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم کہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ کل بمبارمنٹ کر کے پورے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا اور 800 مریض ایک لمحے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پورا یورپ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، کسی نے مذمت تک نہیں کی۔
یہی تھی وہ دنیا جو اس وقت کہہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے۔ اس وقت اس بحران میں، جب وجود کا بھی بحران تھا، عزت کا بھی بحران تھا، اس بحران میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان پہ برس اقتدار یہی جماعت اور یہی لیڈر میاں نواز شریف تھا۔ امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ کہا، 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لالچ بھی دیا کہ جہاں کہیں دنیا میں جس بینک میں گئے وہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت اور امریکی صدر کا فون جو ہے یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ اس کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری صدر، اس کے بعد پھر سیکرٹری ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے ایک ٹیلی فون کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت کی حکومت کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس وقت اس ملک کی باغ دوڑ کسی محب وطن، کسی نواز شریف کے پاس ہوتی تو شاید ہم ان حالات سے گزرتے ہی نہ، جن حالات سے پھر اگلے جو ہے وہ 10-12 سال ہم گزرے۔ اور ان حالات میں پھر حالت یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جی دہشت گرد جو ہے، اور حقیقت بھی تھی کہ جی سوات پہنچ گئے ہیں، بس اب اگلا قدم جو ہے یہ اسلام آباد ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ جب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا، جب لوڈ شیڈنگ کے لفظ سے لوگ آشنا نہیں تھے، اس وقت پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر سازش ہوئی اور 12 اکتوبر 99 آ گیا۔ اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ آج ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ آج جن اکانومی کے جن پرابلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید 9/11 کے بعد جو ہم نے پالیسی اپنائی اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچے، شاید اس سے ہم بچ نکلتے۔ لیکن 12 اکتوبر آیا، وہ سازش ہوئی، میاں نواز شریف کو، مسلم لیگ کو پابند سلاسل کیا گیا، بعد میں جلاوطن کیا گیا۔ 12 سال بعد جس ملک کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ آ گئی 20 گھنٹے کی، اور دہشت گردی آ گئی سبات تک، اسلام آباد تک۔ اور حالت یہ تھی کہ لوگ آپ کے ملک آ کے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے سے گھبراتے تھے۔ دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ ادھر آ جائیں، ہم اسلام آباد، کراچی، لاہور نہیں آ سکتے، وہاں پہ دہشت گردی ہے، اغوا برائے تاوان ہے۔ تو 12 سال میں جب یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد کس نے پیش کیا اپنے آپ کو؟ ہم نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نے کیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں کیا۔
میاں نواز شریف نے 2013 میں کہا، جو وہ آج 21 اکتوبر کو کہنے آ رہا ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے یا یہ اس کی بھی مجبوری نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہونے کے ناطے پھر ہماری مجبوری بھی ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے اوپر، میری جماعت کے اوپر آپ اعتماد کریں، میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے آپ کو نجات دلاؤں گا۔ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر پاکستان کو روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ پاکستان کو تو پھر آگے بڑھنا، پاکستان کا ترقی کرنا، یہ تو پھر بڑی سیدھی بات ہے۔ 2013 میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی، لوگوں نے کوشش کی جس طرح کی کوشش آج کل بھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہاں پہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ یعنی قطعاً کسی قسم کی بھی جو ہے وہ شائستگی جو ہے ان میں نہیں ہے، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو ناکام کوشش کر رہے ہیں بہکانے کی۔ اس وقت بھی کوشش ہوئی، لیکن قوم نے میاں نواز شریف کی بات پہ، پاکستان مسلم لیگ کی بات پہ اعتماد کیا، 2013 میں مینڈیٹ دیا۔ تو آج کوئی بات کر لے ہمارے ساتھ کہ اگلے 4 سال میں، 5 سال کا ٹینور ہوتا ہے، 4 سال میں کیا اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور نہیں ہوئی؟ جو آج تک دور ہے۔ اب جو یہ لوڈ شیڈنگ کبھی کبھی ہوتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ان کے پاس ایندھن نہیں ہوتا، بنا نہیں پاتے، اور دہشت گردی سے آج بھی ملک محفوظ ہے۔ حالانکہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں 2018 سے لے کے 22 تک ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو دوبارہ موقع ملا ہے، لیکن آج بھی محفوظ ہے۔ تو کیا جو ہم نے کہا، جو میاں نواز شریف نے کہا، وہ کر کے دکھایا نہیں؟ 4 سال میں 2017، 28 جولائی 2017 جب وہ سازش جو ہے وہ چوتھی مرتبہ ہوئی، 90 کی دہائی میں ہوئی، 99 میں ہوئی، دوبارہ جو ہے وہ 2014 میں پھر وہ سازش شروع ہوئی، جب دھرنے شروع ہوئے کہ جناب یہ کام نہ کر سکے، جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہ کر سکے۔ چوتھی مرتبہ وہ سازش ہوئی جب 28 جولائی کو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا۔ کس بات میں نکالا گیا؟ کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کر لیتے ہیں وہاں پہ آنے جانے یا ویزے کے لیے دبئی میں، تو جی آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کی ایک تنخواہ تھی، تو آگے سے جواب دیا گیا کہ جی تنخواہ تو لی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو لہٰذا وہ آپ کا ایسٹ ہے، تو آپ نے تو اس کو اپنے ریٹرن جو یہ آپ کاغذ داخل کرتے ہیں الیکشن، تو آپ نے اس کو شو نہیں کیا۔ لہٰذا ملک کا وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، 3 مرتبہ اس ملک کا کے مینڈیٹ سے جمہوری طریقے سے بننے والا وزیر اعظم، اس سے پہلے وہ 3 دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب رہا، وزیر اعلیٰ بھی رہا، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اسے اس بات کے اوپر نااہل کر دیا۔ اب اس قسم کے ظلم، اس قسم کی حماقتیں جو اب اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، تو پھر رونا رویا جاتا ہے کہ جی یہ حالات ہو گئے۔ وہ بھئی یہ حالات ان کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے، ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے ہیں یہ حالات۔
اگر یہ 3 مرتبہ نہ روکا جاتا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا۔ 2017 میں یہ پیٹرول جو ہے یہ 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس پلس تھا۔ کوئی نکال کے کوئی دیکھ لے، باقی چیزوں کی قیمت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھی۔ کیا شرح نمو 6.2% نہیں تھی؟ کیا اگلے سال کا ہدف 7.5% نہیں تھا؟ کیا پوری دنیا کے اکانومسٹ یہ نہیں کہتے کہ جس ملک کی شرح نمو 7% سے زیادہ ہو اس ملک میں پھر نہ بھوک ہوتی ہے نہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے، اس ملک میں کوئی بغیر دوائی کے جو ہے وہ نہیں مرتا۔ یہ پوری دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا یا کوئی پی ایم ایل این کے لوگ نہیں کہہ رہے۔ تو کیا 2017 میں یہ نہیں تھا؟ تو اگر پھر تھا تو پھر ہم نے 2013 میں جو وعدہ کیا وہ بھی ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، میں کہتا ہوں کوئی میاں نواز شریف جیسا پی ایم ایل جیسا ہو تو سامنے آئے سامنے۔ ہمیں اس بات سے کہ جی 21 اکتوبر کو جی آپ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ او بھائی، اس ملک میں جو اس وقت کیفیت ہے، جو اکانومی کا بحران ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے۔ اس ملک کو یہاں سے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اس ملک کو یہاں سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ قوم کے سامنے جو ہے وہ اپنا پروگرام رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم اس عزم کے اظہار کے لیے مینار پاکستان پہ 21 اکتوبر کو اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کے پاس حل ہے تو وہ حل بتائے۔ اگر کسی کے پاس ہمارے مخالف ہم سے بہتر، ہم سے اچھا موقف ہے تو وہ لے کے آئے نا سامنے، وہ بھی آ جائے۔ وہ مینار پاکستان نہیں، وہ کسی جہاں پہ چاہتا ہے وہاں پہ وہ آئے، وہ بھی عوام کے سامنے اپنی بات رکھے۔ اور اگر کسی نے پچھلے 70 سالوں میں، پچھلے 40-50 سالوں میں اس ملک کو بار بار اگر بحران سے نکالا ہے تو وہ بھی اپنا ریکارڈ پیش کرے۔ میں نے بھی اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات غلط ہے تو ہمیں آئیں، آپ کنٹراڈکٹ کریں، بتائیں قوم کو کہ کیا 99 میں 98 میں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تو اس وقت یہ حالات نہیں تھے؟ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف نہیں تھی، پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا ایٹمی دھماکوں کے بعد۔ اس بحران سے مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف نے نکالا نہیں اس ملک کو، اور پھر 12 اکتوبر آ گیا۔ 2013 میں کیا یہ صورتحال نہیں تھی؟ تو اس لیے اگر کوئی ہمسا ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر اعتبار ہے۔ پھر ہم قوم کو یہ کہتے ہیں کہ قوم اس ملک کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ایک بار پھر میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کرے، اور اس اعتماد کو قوم سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، قوم کو یقین دلانے کے لیے ایک ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب پہ ہے۔ آپ سب جو جہاں پہ بیٹھے ہیں، جو پی ایم ایل این کے تنظیمی ذمہ داران ہیں، کہ ہم اس ایونٹ کو 21 اکتوبر کو پاکستان کا نمائندہ اجتماع بنائیں۔
اس دن پاکستان کے ہر علاقے کا کلر وہاں پہ موجود ہو، اس دن پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر ضلع سے وہاں پہ لوگ موجود ہوں، وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ایونٹ جو ہے یہ پنجاب میں ہے، پنجاب کے عوام کی ایک بڑی تعداد پاکستان اور پنجاب کے عوام کی نمائندگی کرے اس نے، اور وہ ایک نمائندہ اجتماع جسے پوری قوم، کیونکہ وہ لائیو کوریج ہوگی، پوری قوم بھی دیکھے گی، وہاں پہ میاں نواز شریف پوری قوم کے سامنے اپنا پروگرام اس قوم کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کو سرخرو کرنے کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو، عام آدمی کی زندگی جو مشکل سے ناممکن ہو چکی ہے، اسے آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا پروگرام، اپنا منشور جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اور وہ نمائندہ اجتماع جو ہے، اس نمائندہ اجتماع کو کامیاب کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پوری قوم جو ہے جاگ اٹھی ہے۔ 21 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون پوری قوم کو جگائے گی، پوری قوم سے وعدہ کرے گی، اور اس وعدے کو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ توقع یا امید نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو آپ کی کے بہاف پہ یہاں پہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر صاحب نے اور ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحبان نے کی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ پرزور اور بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے اس نمائندہ اجتماع کو جو ہے وہ نمائندہ بنائیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کا خواب بھی دیکھا گیا تھا۔ قرارداد پاکستان 1940 وہیں پہ جو ہے وہ پاس ہوئی تھی۔ یہ ہم نے وہاں اس جگہ کا انتخاب جو ہے، ساری جگہ بہتر ہے، وہ راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، لیکن اس جگہ کی ایک خاص اہمیت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا، اور 7 سال بعد پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں، قائد اعظم کی قیادت میں تخلیق پاکستان کا جو ہے وہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا گیا۔ 1947 میں تخلیق پاکستان کے بعد 28 مئی 1998 کو مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی قیادت میں استحکام پاکستان کا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر یہ کارنامہ سر انجام نہ دیا جاتا تو یہ میں اچھے پیرائے میں بات کر رہا ہوں، اس کو منفی پیرائے میں نہ لیا جائے، کہ اگر یہ کارنامہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے سر انجام نہ دیا ہوتا تو پھر جو حالت ہماری کر دی گئی ہے، جس طرح سے بھوک ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، بے چارگی اور برے حال ہمارے جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہوئے ہیں، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ نے جو ہمارا حشر کیا ہے، اگر یہ ملک ایٹمی قوت نہ ہوتا تو شاید پھر ہندوستان اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کھا چکا ہو۔ آج اگر پاکستان ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ ایٹمی قوت ہے، اور ہم
جو ہے وہ بالکل پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت 27 مئی 1998 کو نہیں تھا، اور اگر 28 مئی کو ایٹمی دھماکے نہ ہوتے تو پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا۔ بھلے جو ہے وہ جو بھی تیاریاں تھیں وہ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن 27 مئی تک پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا۔ ایٹمی قوت بنا تو اس بنیاد پہ بنا کہ اس وقت ایک بہادر اور ایک جرأت مند اور ایک پاکستان کا سچا وفادار لیڈر جو ہے وہ برسر اقتدار تھا، اور اس نے پاکستان کی عزت رکھی، اور اس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو چیلنج کیا اور ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا۔ میں آپ کو اب آخر میں یہی گزارش، یہی تاکید یہ کروں گا کہ یہ 21 اکتوبر اسے صرف جلسہ نہ سمجھیے گا، اس بات میں نہ رہیے گا کہ جی ایک جلسہ ہے، میاں نواز شریف نے آنا ہے، انہوں نے تقریر کرنی ہے اور ہم نے وہاں پہ جانا ہے۔ نہیں، یہ جلسہ نہیں، یہ قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کی، اور یہ کمٹمنٹ جو ہے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ کسی اور کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے، کسی اور کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس ایونٹ کو جو ہے وہ کامیاب بنانا جو ہے یہ آپ کے ذمے ہے۔ اس میں باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے درست کہی ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ بھی دوسرے ذرائع سے بھی دیکھیں، اس میں کوئی تنظیمی طور پہ اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے۔ جب تک تنظیم جو ہے یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا آپ کے اوپر جو سینیورٹی میں لوگ بیٹھے ہیں، جب تک وہ یہ معلوم نہیں کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر جو کرنے والا اس کو شاباش کون دے گا، اور جو نہیں کرنے والا اسے علیحدہ کون کرے گا؟ پھر تو وہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی گدھا گھوڑا ایک برابر ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کسی کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی، یا کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی کے اوپر کوئی عدم اعتماد نہیں ہو رہا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ میں سے کس نے کس طرح سے جو ہے اس اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھایا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے ہم نے جو ارینجمنٹ کیا ہے اس میں آپ یہ فکر نہ کریں، ہمیں بالکل آج بھی معلوم ہے، اور جس دن آپ یہاں سے نکلیں گے اس دن آپ کا بھی معلوم ہوگا، ساہیوال والوں کا، فیصل آباد، سرگودا، پنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سب کا معلوم ہوگا کہ کون کس پوزیشن میں جو ہے وہ نکلا ہے۔ جن لوگوں کے نمبر آپ نے بھیجے ہیں، ہمیں اس دن بالکل معلوم ہوگا کہ ان میں سے کتنے جو ہے وہ ملتان میں رہ گئے ہیں اور کتنے جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کس نے کس لیول پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور جو ذمہ داری نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے عزت دے گی، انہیں اپنے سر پہ بٹھائے گی انشاءاللہ۔ لیڈرشپ انہیں پوری جو ہے وہ عزت دے گی، اور اگر کسی نے پارٹی کو جو ہے وہ چکمہ دینے کی کوشش کی تو اسے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسے بے نقاب بھی کیا جائے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اس مرتبہ جو ہے وہ ہم نے یہ شروع کیا ہے، اور جس دن پہلے دن 18 سپٹمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور میں اجلاس تھا تو چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے جب اس سارے پروسیجر کو جو ہے وہ اناؤنس کیا تو تقریباً ہر طرف سے ہماری جتنی سینئر لیڈرشپ ہے اس میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے علاوہ جتنے بھی ہمارے سینئر ساتھی تھے
سب نے اکثر نے یہ کہا یا کچھ خاموش رہے کہ جی یہ کی کر لگے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کبھی ہویا ہی نہیں، یہ لسٹاں کون بنائے گا، یہ ٹرانسپورٹ تو ہم کون دسے گا، یہ تو کبھی آج تک کسی نے دسیا نہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پورے عزم کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے، کیونکہ دوسری جماعتوں میں یہ مسالے موجود ہیں۔ تو ہم نے پھر ہمت کی ہے۔ تو آج آپ یقین کریں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چلو ہم پورے زور سے یہ کرتے ہیں، 65-70% بھی کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہیں، اور اس سے ہمارا جو ہے وہ معیار جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ 95% ہم کامیاب ہوں گے، صرف 2-4% وہ بھی جو ہے وہ اگلے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 99% ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں دوبارہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر صاحبان کا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر صاحبان کا، تمام ڈویژن اور ضلعی تنظیموں کا، تمام جو پی پی کے صوبائی صدور اور جنرل سیکرٹری ہیں، خاص طور پہ دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہ ہیں جس کے اوپر یہ پوری عمارت جو ہے وہ استوار ہونی ہے۔ آپ نے وہاں سے بس لے کے نکلنا ہے، آپ نے وہاں پہ ویگن میں لوگوں کو بٹھانا ہے۔ تو جب آپ اگر مضبوط ہوں گے، آپ اپنے کام میں پورے ہوں گے، تو پھر آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری اگلی ملاقات 21 اکتوبر کو مینار پاکستان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔